برداشت کرتا ہے اللہ کی محبت میں، اپنی محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو زیادہ وقت اور صلاحیتیں دیتا ہے، جس سے اس کے اپنے بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اپنوں کی دشمنی اللہ کی محبت میں برداشت کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ مغضوبوں اور ضالوں کی مخالفت۔ اس کو سورہ فاتحہ نعبدو کہتی ہے، عبادت کہتی ہے۔ جب بندہ ظالموں کی مخالفت کرتا ہے تو وہاں پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ مارتے پیٹتے ہیں، وہ ان کی گالیوں کا جواب بھی دعاؤں سے دیتا ہے، سمجھے؟ اس کو مارتے پیٹتے ہیں تو اس کے جواب میں ان کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان کی خدمت میں پھول پیش کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی محبت میں ان کی طرف سے بھی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ بس اللہ کہتا ہے یہ کر کے بندہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ میں پھر دنیا میں اعلان کرتا ہوں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا ہے۔ آپ تصور کیجئے، آرمی چیف کہے میں نے یہ جنگ اس آدمی کی مدد سے جیتی ہے، تو اس آدمی کی کتنی پاور ہوگی، کتنا بڑا مقام ہوگا، ہیں؟ وہ فوج کا جرنیل کہے کہ میں یہ جنگ نہ جیت سکتا جب تک کہ یہ میری مدد نہ کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ میری اور میرے رسولوں کی مدد کر رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کو اپنی 8 محبتوں پر ترجیح دے رہا ہے، زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے اس کے دشمن بن گئے۔ اچھا، باہر والے بھی دشمن بن جاتے ہیں، کیوں؟ ایک تو وہ ظالموں کی مخالفت کرتا ہے، تو ظالم کہتا ہے تو میری مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ پھر وہ مکاروں کی مخالفت کرتا ہے۔ دیکھو نا ابو لہب کیا کر رہا ہے، وہ خانہ خدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑ کے بنایا، وہاں بت رکھ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے پوجا پاٹ کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے ظالموں کی مخالفت کرو، یہ 70 سرداروں سے پیسے لے کے اپنا خانہ کعبہ چلاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو حضور ان کی مخالفت کرتے ہیں تو حضور کو 70 کے 70 سردار مل کر جان سے مارتے ہیں۔ وہ تو اللہ بچاتا ہے نا رسولوں کو، نبی جو ہوتا ہے وہ تو قتل ہو جاتا ہے، لیکن رسول قتل نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا تو رسولوں کے بھی سردار ہیں، مار ان کو جان سے مارا جاتا ہے، مار ان کو ماری جاتی ہے۔ بیٹے کو آپ کے بیٹے آئے چھڑانے تو ان کو موقع پر اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینا یہ عبادت ہے۔ جب آپ نے جان دی، چلیں آپ کو تو اللہ نے بچایا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کی تو قربانی دے دی نا، تو مثال قائم کر دی۔ اب حضرت ابو بکر بھی مارے کھا رہے ہیں، حضرت عمر بھی اپنی گورنری چھوڑ کر وہ بھی مارے کھا رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ حضرت بلال بھی مارے کھا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں۔ حضرت خباب بن الارت بھی دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا ہے کہ دم گھٹ کے مر جائے، تو وہ بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت کا کردار۔ اللہ سے محبت میں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو داتا صاحب نے بھی آ کر یہاں کے مولویوں اور پنڈتوں پروہتوں، کیونکہ اوپر تو سلطان محمود غزنوی ہے نا بڑا بادشاہ،
لیکن بادشاہ تلوار کی نوک پر یا گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھاتے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وہ صرف تلوار کی زور پر ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں، سمجھے؟ محمود غزنوی نے اگر 17 حملے کیے ہیں تو یہاں ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں کیے۔ یہاں ہندو رائے راجو نامی ہندو تھا، وہ اپنے مندروں میں جاتا تھا اور وہ حکمران تھا، وہ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسے اپنے کردار سے قرآن کی دعوت سے مسلمان کیا۔ تو دلوں کی دنیا اور کردار کی دنیا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے بدلی ہے۔ کیسے بدلی ہے؟ اسی طرح باہر کون مخالفت کرتا ہے؟ گھر والے تو ہو گئے نا، اب باہر والے کون مخالفت کرتا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں سورہ حجرات کہ یہ پانچویں چھٹے سال ہجرت کے نازل ہو رہی ہے، مسجد نبوی کو بنے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، جنگیں کرتے ہوئے 5واں چھٹا سال ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو آمنا کہتے ہیں نا ہم ایمان لے آئے، ان کے کان کھول دو، ان کی غلط فہمی دور کر دو، لم تؤمنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اب ایک بندہ جو ہے 5-6 سال سے کلمہ پڑھا ہے، اس نے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں ادھر آؤ، تم آمنا نہیں ہو، تم اسلم نہ ہو۔ جب آپ نے کہا نا لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، تو کہنے لگا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ اسلم نہ ہے، یہ اسلام ہے۔ تو پوچھتا ہے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہوتا ہے جو شک میں پڑے بغیر جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تم جہاد کرنے سے کنی کتراتے ہو، بہانے بازیاں کرتے ہو، پھر قسمیں کھاتے ہو، اور اس لیے تم آمنا نہیں ہو، تم اسلم نہ ہو، تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں نے آ کے یہاں کے مولویوں سے یہ کہا تو وہ میرے مخالف ہو گئے۔ داتا صاحب کوئی تنخواہ تھوڑے ہی لیتے تھے، آ کر کوئی لوگوں سے چندے پیسے لے کر مسجد تھوڑے ہی بناتے تھے۔ آپ نے تو ایک سادہ چٹائی بچھا کر اور اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ پیشہ ور مولویوں اور پیروں اور پنڈتوں پروہتوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی تو آپ قرآن و حدیث کا درس دے کے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے ابو لہب سے مقابلہ کیا، میں اپنے دور کے ان مولویوں پیروں اور ان پنڈتوں پروہتوں سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا محمود غزنوی کی موجودگی میں ہندوؤں نے اپنے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پنڈت پروہت بلا لیے اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مناظرہ تو خیر کیا کرتے، وہ جادوگریاں کرنے لگے اپنی، وہ جادوگریاں کرنے لگے۔ ایک ان میں سے سب سے بڑا جو پنڈت پروہت تھا وہ اپنے جادو کے زور پہ اڑنے لگا۔ اب لوگوں نے سمجھا داتا صاحب تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ان اولیاء میں سے ہیں، یاد رکھیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ان کاملین بندوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یتقرب الیہ، وہ میرے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کنت یدہ التی یبطش بہا، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ کنت فؤادہ التی یرید بہا، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتے ہیں۔
لہٰذا آپ نے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، وہ جوتی اٹھی اور اس سب سے بڑے پنڈت پروہت کو جو ہواؤں میں اڑ رہا تھا اس کے سر پر پڑنے لگی، اس کو مار مار کر نیچے لے آئی، اور وہ جب نیچے آیا تو داد صاحب کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو یہ رائے راجو جو اس وقت پنجاب کا کہہ لیں اس وقت کا وزیر اعلیٰ تھا یا راجا تھا، وہ بھی تائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اسی کی اولاد ہے جو مجاور چلے آ رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابوں کی روشنی میں تو یہ ہے کہ آپ نے شادی ہی نہیں کی، بعض کتابوں میں اگر ذکر آتا بھی ہے شادی کا تو وہ بہت مختصر عرصہ رہی، یا تو علیحدگی ہو گئی یا پھر بیوی فوت ہو گئی، تو اس طرح آپ کی گھریلو زندگی زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ آپ کی اگر اولاد ہے بھی تو وہ گمنام ہے، لیکن یہ جو مجاورین ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس کے شروع سے، یہ وہ رائے راجو کی اولاد ہیں۔ وہ ایمان لایا اور آپ کا پھر معتقد ہو گیا، یوں کہیے کہ آپ کا پھر مرید ہو گیا۔ تو یہ داتا صاحب کے وہ مریدین ہیں جو رائے راجو کی اولاد ہیں، جن کو آپ نے کلمہ حق بیان کرنے کے نتیجے میں اللہ کی مدد سے کلمہ حق پڑھایا تھا، کلمہ حق بلند بھی کیا اور اللہ کا کلمہ ان چونکہ ہندو تھے جاری بھی کیا، اور مسلمان جو درباری حضوری قسم کے پیشہ ور قسم کے ان میں علماء تھے ان کی اصلاح بھی کی۔ اس میں آپ کو ان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو جب آپ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا 5-6 سال سے نمازیں پڑھنے والوں کو، حاجیوں کو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، اور یہ تم اسلام لائے ہو، تم جہاد نہیں کرتے جان و مال سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ منافق ہیں، اللہ پاک شروع میں ہی بتا رہا ہے انہوں نے اللہ فرما رہا ہے انہوں نے میری محبت کو ترجیح نہیں دینی، میری محبت میں زیادہ وقت اور صلاحیتیں نہیں لگانی، کرنا انہوں نے وہی کردار ہے جو کافر کرتے ہیں۔ کافر تو وہی تو ہوتا ہے جو زیادہ وقت اور صلاحیتیں اپنے مال و اولاد میں لگائے۔ بھئی حضور پر کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنا زیادہ وقت اور صلاحیتیں دین کی دعوت و تبلیغ میں، کلمہ حق بیان کرنے میں، مخدوموں و دالوں کی مخالفت میں لگاتے ہیں۔ یہی فرق پڑتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت خباب بن الارت سے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم نے اے خباب کیا سمجھ کر کلمہ پڑھا تھا کہ بس میں کہوں گا آمنا میں ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہم لا یفتنون، اور تمہیں کسی آزمائش میں سے گزرنا نہیں پڑے گا، بس ایسے ہی یوں ترکو، تمہیں چھٹکارا ہو جائے گا، ادھر کلمہ پڑھو گے ادھر چھٹکارا ہو گیا، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت خباب بن الارت کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو روزانہ دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، جب تک انگارے خود نہ بجھیں اس وقت تک لٹائے رکھتے ہیں۔ آپ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کہتے تھے مدد آئے گی اللہ کی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلی امتوں پر
تو یہ حالات بھی گزرتے تھے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ہڈیوں سے کھینچ لیے جاتے تھے. تم پر ابھی وہ دور نہیں آیا. تم ثابت قدمی دکھاؤ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. دیکھو جو ایمان کا دعویٰ تو کرے، کلمہ تو پڑھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں جب وہ زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر دے اور گھر والے دشمن بن جائیں اور باہر والوں کو، ظالموں کو ظالم کہے، ڈاکوؤں کو ڈاکو کہے، اور جو نمازیں تو پڑھیں لیکن جہاد نہ کریں، ان کو کہے کہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا، تمہاری یہ نمازیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، اور وہ مخالفت کریں اور بندہ ہتھیار ڈال دے، ان کے سامنے شکست قبول کر لے، ہمت ہار بیٹھے، ان کی مار سے، ان کی گالیوں سے، ان کے مارنے پیٹنے سے اپنا کلمہ حق بیان کرنا چھوڑ دے، گھر والوں کی دشمنی سے ادھر زیادہ وقت دینا چھوڑ دے، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. جو ڈٹ جائے گا وہ مومن ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا وہ منافق ہے. جو صرف کلمہ پڑھنا ہی سمجھے کہ ہاں نجات کے لیے صرف کلمہ ہی کافی ہے، اور کسی آزمائش میں سے زیادہ وقت اور صلاحیتیں دین کے لیے لگائے بغیر بھی میری بخشش ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایسا شخص اپنے دعوی ایمان میں ہی جھوٹا ہے، جو مانے کہ ہاں مجھے زیادہ وقت اور صلاحیتیں مغضوبوں دالوں کی مخالفت میں لگانا ہے، وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے، اور پھر لگا کر دکھائے تو مومن، اور اگر بیچ میں ہی شکست کھا جائے تو منافق. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے پہلے تو علماء کو، مفتیان کرام کو ان حقائق سے آگاہ کیا، تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے. تو وہ مخالف ہو گئے تو آپ ان کی مخالفت میں ڈٹ گئے، تکلیفیں برداشت کی، ان کی مخالفتیں برداشت کی، ان کے گالی گلوچ، ان کی الزام تراشیاں آپ نے اللہ کی محبت میں برداشت کی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ نے ایک دن سب وہ ہندو پنڈتوں پروہتوں کو تو اس طرح آپ نے شکست دی کہ جوتی کو کہا ان کے سب سے بڑے پیر کو، پنڈت پروہت کو لے کر آ نیچے، اور جو علماء کرام تھے ان سب کو دعوت پر بلایا. انہوں نے کہا آؤ، تم کہتے ہو میری مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آؤ میں نے کتاب لکھی تھی کشف المحجوب، اب اللہ نے میرے دستے قدرت کو یہ اختیار دیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پردے اٹھا دیتا ہوں. آپ نے کہا ایک نماز میرے ساتھ پڑھو، غالباً وہ مغرب کی نماز تھی. تمام علماء کرام دور و نزدیک کے آ گئے اور سب نے نماز پڑھی. ادھر آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے ہاتھ ایسے لہرایا، لوگوں آؤ دیکھو. تو بس آپ کا ہاتھ لہرانا تھا اور لوگوں کا دیکھنا تھا کہ پردے ہٹ گئے اور ہر ایک دیکھنے والے نے خانہ کعبہ کو سامنے دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات، کیا بات. لیکن یہ مقام ان کو ملتا ہے جو ظالموں کا بھی مقابلہ کریں اور ان مکاروں کا بھی مقابلہ کریں. برداشت کرتا ہے اللہ کی محبت میں،
اپنی محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو زیادہ وقت اور صلاحیتیں دیتا ہے، جس سے اس کے اپنے بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اپنوں کی دشمنی اللہ کی محبت میں برداشت کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ مغضوبوں اور ضالوں کی مخالفت۔ اس کو سورہ فاتحہ نعبدو کہتی ہے، عبادت کہتے ہیں۔ جب بندہ ظالموں کی مخالفت کرتا ہے تو وہاں پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ مارتے پیٹتے ہیں، وہ ان کی گالیوں کا جواب بھی دعاؤں سے دیتا ہے، سمجھے؟ وہ اس کو مارتے پیٹتے ہیں تو اس کے جواب میں ان کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان کی خدمت میں پھول پیش کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی محبت میں ان کی طرف سے بھی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ بس اللہ کہتا ہے یہ کر کے بندہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ میں پھر دنیا میں اعلان کرتا ہوں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا ہے۔ آپ تصور کیجئے، آرمی چیف کہے میں نے یہ جنگ اس آدمی کی مدد سے جیتی ہے، تو اس آدمی کی کتنی پاور ہوگی، کتنا بڑا مقام ہوگا، ہیں؟ وہ فوج کا جرنیل کہے کہ میں یہ جنگ نہ جیت سکتا جب تک کہ یہ میری مدد نہ کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ میری اور میرے رسولوں کی مدد کر رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کو اپنی 8 محبتوں پر ترجیح دے رہا ہے، زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے اس کے دشمن بن گئے۔ اچھا، باہر والے بھی دشمن بن جاتے ہیں، کیوں؟ ایک تو وہ ظالموں کی مخالفت کرتا ہے، تو ظالم کہتا ہے تو میری مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ پھر وہ مکاروں کی مخالفت کرتا ہے۔ دیکھو نا ابو لہب کیا کر رہا ہے، وہ خانہ خدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑ کے بنایا، وہاں بت رکھ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے پوجا پاٹ کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے ظالموں کی مخالفت کرو، یہ 70 سرداروں سے پیسے لے کے اپنا خانہ کعبہ چلاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو حضور ان کی مخالفت کرتے ہیں تو حضور کو 70 کے 70 سردار مل کر جان سے مارتے ہیں۔ وہ تو اللہ بچاتا ہے نا رسولوں کو، نبی جو ہوتا ہے وہ تو قتل ہو جاتا ہے، لیکن رسول قتل نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا تو رسولوں کے بھی سردار ہیں، مار ان کو جان سے مارا جاتا ہے، مار ان کو ماری جاتی ہے۔ بیٹے کو آپ کے بیٹے آئے چھڑانے تو ان کو موقع پر اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینا یہ عبادت ہے۔ جب آپ نے جان دی، چلیں آپ کو تو اللہ نے بچایا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کی تو قربانی دے دی نا، تو مثال قائم کر دی۔ اب حضرت ابو بکر بھی مارے کھا رہے ہیں، حضرت عمر بھی اپنی گورنری چھوڑ کر وہ بھی مارے کھا رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ حضرت بلال بھی مارے کھا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں۔ حضرت خباب بن الارت بھی دہتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا ہے کہ دم گھٹ کے مر جائے، تو وہ بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت کا کردار۔ اللہ سے محبت میں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو داتا صاحب نے بھی آ کر یہاں کے مولویوں اور پنڈتوں پروہتوں، کیونکہ اوپر تو سلطان محمود غزنوی ہے نا بڑا بادشاہ، لیکن بادشاہ تلوار کی نوک پر یا گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھاتے،
اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وہ صرف تلوار کے زور پر ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں، سمجھے؟ محمود غزنوی نے اگر 17 حملے کیے ہیں تو یہاں ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں کیے۔ یہاں ہندو رائے راجو نامی ہندو تھا، وہ اپنے مندروں میں جاتا تھا اور وہ حکمران تھا، وہ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسے اپنے کردار سے، قرآن کی دعوت سے مسلمان کیا۔ تو دلوں کی دنیا اور کردار کی دنیا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے بدلی ہے۔ کیسے بدلی ہے؟ اسی طرح باہر کون مخالفت کرتا ہے؟ گھر والے تو ہو گئے نا، اب باہر والے کون مخالفت کرتا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں سورہ حجرات کہ یہ پانچویں چھٹے سال ہجرت کے نازل ہو رہی ہے، مسجد نبوی کو بنے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، جنگیں کرتے ہوئے 5واں چھٹا سال ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو آمنا کہتے ہیں نا ہم ایمان لے آئے، ان کے کان کھول دو، ان کی غلط فہمی دور کر دو، لم تؤمنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اب ایک بندہ جو ہے 5-6 سال سے کلمہ پڑھا ہے، اس نے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں ادھر آؤ، تم آمنا نہیں ہو، تم اسلم نہ ہو۔ جب آپ نے کہا نا لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، تو کہنے لگا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ اسلم نہ ہے، یہ اسلام ہے۔ تو پوچھتا ہے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہوتا ہے جو شک میں پڑے بغیر جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تم جہاد کرنے سے کنی کتراتے ہو، بہانے بازیاں کرتے ہو، پھر قسمیں کھاتے ہو، اور اس لیے تم آمنا نہیں ہو، تم اسلم نہ ہو، تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں نے آ کے یہاں کے مولویوں سے یہ کہا تو وہ میرے مخالف ہو گئے۔ داتا صاحب کوئی تنخواہ تھوڑے ہی لیتے تھے، آ کر کوئی لوگوں سے چندے پیسے لے کر مسجد تھوڑے ہی بناتے تھے۔ آپ نے تو ایک سادہ چٹائی بچھا کر اور اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ پیشہ ور مولویوں اور پیروں اور پنڈتوں پروہتوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی تو آپ قرآن و حدیث کا درس دے کے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے ابو لہب سے مقابلہ کیا، میں اپنے دور کے ان مولویوں، پیروں اور ان پنڈتوں پروہتوں سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا محمود غزنوی کی موجودگی میں ہندوؤں نے اپنے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پنڈت پروہت بلا لیے اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مناظرہ تو خیر کیا کرتے، وہ جادوگریاں کرنے لگے اپنی، وہ جادوگریاں کرنے لگے۔ ایک ان میں سے سب سے بڑا جو پنڈت پروہت تھا وہ اپنے جادو کے زور پہ اڑنے لگا۔ اب لوگوں نے سمجھا داتا صاحب تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ان اولیاء میں سے ہیں، یاد رکھیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ان کاملین بندوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یتقرب الیہ، وہ میرے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کنت یدہ التی یبطش بہا، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ کنت فؤادہ التی یرید بہا، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتے ہیں۔
لہٰذا آپ نے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، وہ جوتی اٹھی اور اس سب سے بڑے پنڈت پروہت کو جو ہواؤں میں اڑ رہا تھا اس کے سر پر پڑنے لگی، اس کو مار مار کر نیچے لے آئی، اور وہ جب نیچے آیا تو داد صاحب کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو یہ رائے راجو جو اس وقت پنجاب کا کہہ لیں اس وقت کا وزیر اعلیٰ تھا یا راجا تھا، وہ بھی تائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اسی کی اولاد ہے جو مجاور چلے آ رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابوں کی روشنی میں تو یہ ہے کہ آپ نے شادی ہی نہیں کی، بعض کتابوں میں اگر ذکر آتا بھی ہے شادی کا تو وہ بہت مختصر عرصہ رہی، یا تو علیحدگی ہو گئی یا پھر بیوی فوت ہو گئی، تو اس طرح آپ کی گھریلو زندگی زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ آپ کی اگر اولاد ہے بھی تو وہ گمنام ہے، لیکن یہ جو مجاورین ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس کے شروع سے، یہ وہ رائے راجو کی اولاد ہیں۔ وہ ایمان لایا اور آپ کا پھر معتقد ہو گیا، یوں کہیے کہ آپ کا پھر مرید ہو گیا۔ تو یہ داتا صاحب کے وہ مریدین ہیں جو رائے راجو کی اولاد ہیں، جن کو آپ نے کلمہ حق بیان کرنے کے نتیجے میں اللہ کی مدد سے کلمہ حق پڑھایا تھا، کلمہ حق بلند بھی کیا اور اللہ کا کلمہ ان چونکہ ہندو تھے جاری بھی کیا، اور مسلمان جو درباری حضوری قسم کے پیشہ ور قسم کے ان میں علماء تھے ان کی اصلاح بھی کی۔ اس میں آپ کو ان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو جب آپ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا 5-6 سال سے نمازیں پڑھنے والوں کو، حاجیوں کو، کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، اور یہ تم اسلام لائے ہو، تم جہاد نہیں کرتے جان و مال سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ منافق ہیں، اللہ پاک شروع میں ہی بتا رہا ہے، انہوں نے اللہ فرما رہا ہے انہوں نے میری محبت کو ترجیح نہیں دینی، میری محبت میں زیادہ وقت اور صلاحیتیں نہیں لگانی، کرنا انہوں نے وہی کردار ہے جو کافر کرتے ہیں۔ کافر تو وہی تو ہوتا ہے جو زیادہ وقت اور صلاحیتیں اپنے مال و اولاد میں لگائے۔ بھئی حضور پر کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنا زیادہ وقت اور صلاحیتیں دین کی دعوت و تبلیغ میں، کلمہ حق بیان کرنے میں، مغضوبوں و ضالوں کی مخالفت میں لگاتے ہیں۔ یہی فرق پڑتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت خباب بن الارت سے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم نے اے خباب کیا سمجھ کر کلمہ پڑھا تھا کہ بس میں کہوں گا آمنا، میں ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہم لا یفتنون، اور تمہیں کسی آزمائش میں سے گزرنا نہیں پڑے گا، بس ایسے ہی یوں ترکو، تمہیں چھٹکارا ہو جائے گا، ادھر کلمہ پڑھو گے ادھر چھٹکارا ہو گیا، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت خباب بن الارت کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو روزانہ دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، جب تک انگارے خود نہ بجھیں اس وقت تک لٹائے رکھتے ہیں۔ آپ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کہتے تھے مدد آئے گی اللہ کی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلی امتوں پر
تو یہ حالات بھی گزرتے تھے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ہڈیوں سے کھینچ لیے جاتے تھے. تم پر ابھی وہ دور نہیں آیا. تم ثابت قدمی دکھاؤ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. دیکھو جو ایمان کا دعویٰ تو کرے، کلمہ تو پڑھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں جب وہ زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر دے اور گھر والے دشمن بن جائیں اور باہر والوں کو، ظالموں کو ظالم کہے، ڈاکوؤں کو ڈاکو کہے، اور جو نمازیں تو پڑھیں لیکن جہاد نہ کریں، ان کو کہے کہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا، تمہاری یہ نمازیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، اور وہ مخالفت کریں اور بندہ ہتھیار ڈال دے، ان کے سامنے شکست قبول کر لے، ہمت ہار بیٹھے، ان کی مار سے، ان کی گالیوں سے، ان کے مارنے پیٹنے سے اپنا کلمہ حق بیان کرنا چھوڑ دے، گھر والوں کی دشمنی سے ادھر زیادہ وقت دینا چھوڑ دے، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. جو ڈٹ جائے گا وہ مومن ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا وہ منافق ہے. جو صرف کلمہ پڑھنا ہی سمجھے کہ ہاں نجات کے لیے صرف کلمہ ہی کافی ہے، اور کسی آزمائش میں سے زیادہ وقت اور صلاحیتیں دین کے لیے لگائے بغیر بھی میری بخشش ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایسا شخص اپنے دعوی ایمان میں ہی جھوٹا ہے، جو مانے کہ ہاں مجھے زیادہ وقت اور صلاحیتیں مغضوبوں دالوں کی مخالفت میں لگانا ہے، وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے، اور پھر لگا کر دکھائے تو مومن، اور اگر بیچ میں ہی شکست کھا جائے تو منافق. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے پہلے تو علماء کو، مفتیان کرام کو ان حقائق سے آگاہ کیا، تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے، تو آپ ان کی مخالفت میں ڈٹ گئے، تکلیفیں برداشت کی، ان کی مخالفتیں برداشت کی، ان کے گالی گلوچ، ان کی الزام تراشیاں آپ نے اللہ کی محبت میں برداشت کی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ نے ایک دن سب وہ ہندو پنڈتوں پروہتوں کو تو اس طرح آپ نے شکست دی کہ جوتی کو کہا ان کے سب سے بڑے پیر کو، پنڈت پروہت کو لے کر آ نیچے، اور جو علماء کرام تھے ان سب کو دعوت پر بلایا، انہوں نے کہا آؤ، تم کہتے ہو میری مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آؤ، میں نے کتاب لکھی تھی کشف المحجوب، اب اللہ نے میرے دستے قدرت کو یہ اختیار دیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پردے اٹھا دیتا ہوں. آپ نے کہا ایک نماز میرے ساتھ پڑھو، غالباً وہ مغرب کی نماز تھی، تمام علماء کرام دور و نزدیک کے آ گئے اور سب نے نماز پڑھی. ادھر آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے ہاتھ ایسے لہرایا، لوگوں آؤ دیکھو، تو بس آپ کا ہاتھ لہرانا تھا اور لوگوں کا دیکھنا تھا کہ پردے ہٹ گئے اور ہر ایک دیکھنے والے نے خانہ کعبہ کو سامنے دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات. لیکن یہ مقام ان کو ملتا ہے جو ظالموں کا بھی مقابلہ کریں اور ان مکاروں کا بھی مقابلہ کریں اور اس میں ثابت قدمی دکھائیں. یہ مقام تو دور کی بات ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم.
جو شخص یہ اللہ کے ساتھ جان و مال قربان کرنے کا، لگانے کا مظاہرہ نہیں کرے گا، یہ کاروبار نہیں کرے گا، دردناک عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے منصلوے نازل کروائے۔ 12 قبیلے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، آپ ہمارے لیے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ جاری کریں۔ 12 چشمے جاری کروا لیے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم کب تک غلام رہیں گے، اس فرعون کی غلامی سے نجات دلا۔ آپ نے کہا چلو چلتے ہیں، آپ لے کر چلے تو آگے سمندر اور پیچھے آ گیا فرعون۔ انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ تو نے مروا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کلا انا معی ربی سیہدین، میرا رب لازماً کوئی رستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا مار سمندر پر، آپ نے مارا تو وہاں موٹر وے بن گیا، آپ انہیں بحفاظت لے گئے۔ آیا فرعون، اس نے دیکھا یہ کیا، کدھر گئے؟ انہوں نے کہا یہ وہی موٹر وے، چلو تم بھی۔ اس نے اپنی فوج کو بھی ڈال دیا اور خود بھی۔ جب عین سمندر کے منجھدار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موٹر وے ختم کر دیا، وہ سمندری طوفانوں میں غرق ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جہاد کریں۔ اصل مقصد تو ہے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میری محبت میں جان دو اور جان دینے کی تیاری میں زندگی بسر کرو۔ جو شخص اس چیز سے بھاگے گا وہ اللہ کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم جنگ لڑو، جب تم فتح پا جاؤ ہمیں بلا لینا کھانے پینے کے لیے، ہم حاضر ہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وہ موسیٰ علیہ السلام جو اب تک ناز برداریاں کرتے اور کرواتے رہے، آپ نے بد دعا فرمائی اس قوم کے لیے، اے اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، انہیں راندہ درگاہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام یہودی علماء کو ڈانٹتے ڈپٹتے تھے، انہیں تورات پڑھاتے تھے۔ آپ کی 2 حیثیتیں ہیں، مصدقاً لما بین یدی من التورات ومبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ فرماتے تھے تم کو کتاب پر عمل نہیں کرتے، جو کتاب کہتی ہے اس کے الٹ کرتے ہو، تم جہنمی ہو۔ دیکھو اللہ کا ایک بندہ آئے گا محمد الرسول اللہ، وہ صحیح معنی میں اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھائے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہزاروں سال پرانی قبر پر جس پر مجھے لے جاؤ، میں اس کو ایک دفعہ کہوں گا قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جائے گا زندہ ہو کر، اس لیے کہ میں سچا ہوں، میرے سچا ہونے کا ثبوت یہ ہے۔ تو وہ لے گئے، آپ نے کہا قم باذن اللہ، اس قبر کو اشارہ کر کے وہ مردہ زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ وہ بدبخت کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادوگر ہے۔ یہودی علماء آپ کے اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے اور جادو دین میں کفر ہے، لہذا واجب القتل ہے، حکومت کو فتویٰ لکھ دیا کہ اس کو قتل کرو۔ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی سطح پر رہتے ہوئے دین کی دعوت دی، بغیر اسباب و وسائل کے اللہ کے علم کامل پر یقین، خود بھی اور دوسروں کے بھی اللہ کے علم کامل پر یقین پیدا کرتے ہوئے اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھواتے ہوئے آپ لے گئے میدان بدر میں۔ 313 نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہ جہاد ہے۔
اپنا وقت، صلاحیتیں، اپنی عزت، آبرو، گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ اب جان بچی تھی وہ بھی دینے کے لیے آ گئے۔ اب آپ استستغیثون ربکم، اب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار مدد فرما۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اور آپ نے وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں، انہوں نے جب کشف المحجوب کو پڑھا اور ان چیزوں کو پڑھا تو انہوں نے اس کا خلاصہ یوں بیان کیا: بے خیل و سپاہ ضمیر پادشاہ، بندہ مومن بغیر کسی لاؤ لشکر کے سب سے بڑے حاکم اللہ کا حکم سناتا ہے۔ ضمیر پادشاہ، بے خیل و سپاہ، وہ کوئی جتھے، کوئی فوج، کوئی پولیس کچھ تیار نہیں کرتا، کوئی لشکر تیار نہیں کرتا، بغیر کسی لشکر اور لاؤ لشکر کے وہ اللہ کا حکم سناتا ہے، ظالموں کو للکارتا ہے، پاداش میں ماریں کھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ لیکن مقامش باز بخشن، جب اللہ اسے مقام عطا فرماتا ہے تو جلالہ بے پناہ، مقامش باز بخشن جلال بے پناہ، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا جمال جلال کبریائی میں بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جلال کبریائی کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں آپ کے ساتھی ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا ان سرداروں کو لائن میں کھڑا کرو اور ان کی گردنیں اڑا دو۔ تو یہ جلال کبریائی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، میں عرض کر چکا، آپ نے بھی ایک تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں وہ مناظرے میں اس ہندو کو، پنڈت پروہت کو شکست دی، اور پھر ان مسلمان علماء کو اپنی مسجد میں بلا کر جو یہ فتویٰ دے رہے تھے کہ ان کی تو مسجد ہی قبلہ رخ نہیں، یہ باتیں بھی ایسی ویسی کرتے ہیں، خود جاہل ہیں، قرآن پڑھتے نہیں تھے، سیرت پڑھتے نہیں تھے۔ جب آپ نے قرآن اور سیرت پڑھ کر سنائی، کہتے ہیں ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں، ہم نے تو کبھی سنی نہیں۔ اور تم نے نہیں پڑھی نہیں سنی تو تمہارا قصور ہے۔ داتا صاحب تمہاری طرح جاہل اور ان پڑھ تھوڑے ہی ہیں، انہوں نے تو قرآن و سیرت کی تعلیم دی جو آج تک کشف المحجوب میں موجود ہے، اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ یہاں بیٹھے ہی خانہ کعبہ دکھا دیا۔ تو اس طرح اللہ کی مدد سے آپ نے بھی دین حق کو زندہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی حیات طیبہ کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔